منیر امریکہ گیا تو وہاں اچھی نوکری لگ گئی۔ چند سالوں بعد بیوی بچیوں کو بھی امریکہ بلوایا۔ 14 سالہ فاطمہ جب اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ امریکہ جانے کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچی تو ان سے یہ کہا گیا بنا حجاب کی تصویر کھنچوانی پڑے گی، لیکن فاطمہ نے انکار کر دیا کہ وہ بے حجاب نہیں ہوگی۔ سب نے اسے سمجھایا کہ یہ اصول ہے، لیکن وہ نہیں مانی تو انہیں جہاز میں بیٹھنے نہ دیا گیا۔ لیکن جیسے ہی جہاز آدھے راستے میں پہنچا تو اچانک جو خبر ایئرپورٹ پر چلی، منیر چیخ چیخ کر رونے لگا، کیونکہ 2 ہفتوں بعد منیر کی گھر کال آئی تھی۔ 2 ہفتوں سے تو شازیہ دعاؤں پر دعائیں اور منتوں پر منتیں مانے جا رہی تھی۔ یہی دعا کرتے جا رہی تھی کہ بس اس کا شوہر صحیح سلامت ہو، کوئی اونچ نیچ نہ ہو گئی ہو۔ منیر نے تو کہا تھا کہ امریکہ پہنچتے ہی سب سے پہلی کال اسے کرے گا، مگر 2 ہفتے بیت چکے تھے، کوئی خبر تک نہ آئی تھی۔ اس کی تو راتوں کی نیند بھی اڑ چکی تھی۔ منیر کی 3 ہی بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کی عمر 18 سال تھی، جبکہ اس سے چھوٹی 16 اور پھر 14 سالہ چھوٹی بیٹی فاطمہ تھی۔ سبھی باپ کی فکر میں گھل رہی تھیں۔ رات کو سوتی تو عجیب و غریب خواب اٹھنے پر مجبور کر دیتے۔ ابھی بھی دونوں لینڈ لائن پر نظر جمائے بیٹھی تھیں کہ نہ جانے کب ابا کی کال آ جائے۔ شازیہ نے تو ایک بیٹی کی ڈیوٹی فون کے پاس لگائی ہوتی تھی تاکہ باقی اگر کام کر رہی ہوں تو جیسے ہی ابا کا فون آئے تو اٹھا لیا جائے۔ ابھی بھی شازیہ ہاتھ میں تسبیح پر ورد کر رہی تھی جب اچانک فون بجا۔ سب سے پہلے فون اٹھایا ہی فاطمہ نے تھا۔ فون کان سے لگا کر سلام کیا تو دوسری جانب سے ابا کی آواز سن کر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ سب کو بلا کر کہنے لگی کہ ابا کی کال آئی ہے۔ شازیہ تو بھاگ کر وہاں تک پہنچی تھی۔ بیٹی سے فوراً فون لے کر کان سے لگا لیا۔ ان کے تو چہرے پر گویا رونق لوٹ آئی تھی۔ شازیہ ایک ہی سانس میں اپنے شوہر سے کئی سوال کر چکی تھی، جبکہ اپنی بیوی اور بچیوں کی یوں ایک ساتھ آواز سن کر منیر تو خوشی سے رونے لگا تھا۔ کہنے لگا کہ تم لوگوں کی دعائیں بھلا مجھے کہاں کچھ ہونے دے سکتی ہیں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور جس کام کے لیے یہاں پر آیا تھا وہ کام بھی لگ چکا ہے۔ بس اپنا موبائل اور سم لینے میں مجھے دیری لگ گئی اور تم لوگوں سے رابطہ نہیں کر پایا۔ کتنی ہی دیر وہ سبھی منیر سے بات کرتی رہیں، بار بار کھانے اور رہنے کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ جب منیر نے انہیں مطمئن کر دیا تو وہ بھی مطمئن ہو گئیں۔ منیر انہیں بتانے لگا کہ اس کی تنخواہ پاکستانی روپے میں 2 لاکھ روپے بنتی ہے۔ یہ تو بس شروع کی ہے، اگر میں یوں ہی اچھا کام کرتا رہا تو مجھے کمپنی کی طرف سے ڈبل تنخواہ اور اپنا گھر بھی مل جائے گا، پھر میں تم لوگوں کو بھی یہاں پر بلا لوں گا۔ یہ سن کر تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ جیسے فون بند ہوا تو تبھی باہر سے آواز آئی، شازیہ، اے شازیہ، کہاں رہ گئی؟ میری پلیٹ واپس کر دے۔ ارے جب تک تجھ سے مانگ نہ لوں اپنے آپ کوئی چیز واپس ہی نہیں کرتی۔ شازیہ اپنے چہرے سے مسکراہٹ سمیٹتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تو دیوار سے جٹھانی ہاتھ بڑھا کر کھڑی تھی۔ شازیہ کے منہ پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر گھوری آ چکی تھی۔ کہنے لگی، کیا بات ہے، بڑی خوش لگ رہی ہو، کیا منیر سے رابطہ ہو گیا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ شازیہ اسے مسکرا کر بتانے لگی کہ ہاں بھابھی، ابھی ابھی منیر کی کال آئی ہوئی تھی، ان کا کام بڑی اچھی جگہ لگ گیا ہے، کمپنی نے تو اسے رہنے کے لیے گھر بھی دے دیا ہے۔ بڑے ہی خوش اور چنگے لگ رہے تھے۔ یہ سن کر جٹھانی بجائے خوش ہونے کے ماتھے پر تیوری چڑھا کر بولی، کہنے لگی کہ ہاں ہاں، امریکہ جیسے بڑے ملک میں جو گیا ہے، یہ تو بڑے بھائی کا اس پر احسان ہے کہ اسے اتنے پیسے دے دیے کہ وہ امریکہ جا سکے، ورنہ تم لوگوں کی کہاں اوقات تھی۔ یہ تو بس تم لوگ ہمارا احسان مانو، ہم لوگوں نے تمہیں آج اس نوبت تک پہنچا دیا۔ اپنی جٹھانی کے طنز سن کر شازیہ سر جھکا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ جی بالکل، جیسے ہی منیر کا اچھا کام چلے گا تو ہم آپ کے پیسے واپس لوٹا دیں گے۔ رہی بات اوقات کی تو وقت بدلتا رہتا ہے بھابھی، یہ تو رب کی عطا ہے، وہ جسے جس حال میں رکھے، ہم تو ہر حال میں بس اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہی ادا کرتے رہیں گے۔ جٹھانی تو بالکل جل چکی تھی۔ کہنے لگی کہ ذرا پلیٹ تو اب واپس کر دو، کل رات جس میں تمہیں گوشت کا سالن ڈال کر دیا تھا۔ شازیہ نے وہ پلیٹ واپس کی تو جٹھانی منہ بسورتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس کا گھر بھی 2 منزلہ تھا۔ شازیہ اور منیر کے گھر سے تو 100 گنا اچھا اور بہتر تھا۔ کہاں ان کا کچا سا مکان اور کہاں وہ پکے مکانوں میں رہنے والے لوگ۔ بھلے ہی ان دونوں کے گھر کے درمیان ایک دیوار حائل تھی، مگر دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔
ٹھیک اسی طرح ان کی اولادوں میں بھی اعداد و اطوار میں بہت فرق تھا۔ منیر کی تینوں بیٹیاں بڑی ہی نیک، با پردہ اور سلیقہ شعار قسم کی تھیں۔ 5 وقت کی نمازی تھیں اور پردے کا بھرپور خیال رکھتی تھیں۔ غیر ضروری گھر سے باہر نکلنے کو اچھا نہیں سمجھتی تھیں۔ کوئی کام ہوتا تو منیر انہیں سودا سلف لا دیا کرتا۔ بہت مجبوری ہوتی تو انہیں شازیہ گھر سے باہر نکالا کرتی۔ بچیاں کالج سے سیدھا گھر آیا کرتی اور ہر وقت پڑھتے ہوئے ہی ملا کرتی تھیں۔ آج تک محلے کی کسی غیر عورت نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھ رکھا تھا، جبکہ وہیں اگر دوسری جانب منیر کے بڑے بھائی کے گھر پر نظر دوڑائی جاتی تو اس کا بھائی جیسے خود تھا ویسے ہی اس کی اولاد بھی انتہائی ڈھیٹ اور ہٹ دھرم قسم کی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹا تو دوسرے شہر میں پڑھائی کر رہا تھا، جبکہ دونوں بیٹیاں بڑی ہی ماڈرن اور آزاد قسم کی تھیں۔ ماں باپ نے شروع سے کوئی روک ٹوک نہ کی تھی۔ جینز اور شرٹس پہن کر گھومنا، لڑکوں سے دوستی کرنا تو ان کے معمول میں شامل تھا۔ جٹھانی بجائے اپنی اولاد کو سمجھانے کے الٹا فخر سے اترا کر بتاتی کہ آج رات یہ گھر نہیں آئیں، اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے گئی تھیں۔ یہی تو ہوتی ہے بچوں کی عمر کھیلنے کودنے کی، مگر ایک تم ہو شازیہ جس نے اپنی بچیوں کو قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ اتنے بڑے بڑے پردے نما چادریں ان کو کروائی ہوتی ہیں، بیچاری حبس سے کسی روز مری پڑی ہوں گی۔ نہ تم انہیں کسی کے ساتھ دوستی کرنے دیتی ہو، نہ کسی کے ساتھ بات کرنے دیتی ہو۔ ارے یہی تو بچیوں کی زندگی ہے، پتہ نہیں کیوں ان کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ نہ تو کوئی ان میں اتنا کوئی خاص حسن ہے، نہ کچھ اور۔ ایک روز جب جٹھانی شازیہ کے پاس بیٹھ کر ایسی باتیں کرنے لگی تو شازیہ کی بڑی بیٹی کمرے سے باہر آئی، جس نے ہاتھ میں قرآن پاک اٹھا رکھا تھا۔ کہنے لگی کہ ہمیں لڑکیوں سے دوستیاں کر کے اپنا وقت ضائع کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے تائی جان۔ ہمیں جیسے ہی فارغ وقت ملے تو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں یا پھر نماز بچھا کر اپنے رب سے سرگوشیوں میں گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وقت کے ضیاع اور بلا وجہ کی غیبت اور چغلیوں سے تو بچے ہوئے ہیں۔ یہی تو درس ہے کہ ہم اپنی زندگی، خاص کر اپنی جوانی، اپنے رب کی حمد و ثنا میں گزار دیں۔ یہ بات اس نے بڑی مسکرا کر تائی سے کہی تھی، مگر تائی جان کے تو سر سے لگ کر پیروں پر بجھی تھی۔ وہیں پر بڑبڑاتے ہوئے اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ منیر محنت مزدوری ہی کرتا تھا، کبھی دال پک جاتی تو کبھی پیاز کاٹ کر ہی سب روٹی کھا لیا کرتے تھے، مگر سب میں محبت اور اتفاق بہت تھا۔ کبھی لڑائی جھگڑے کی آواز دوسرے کان تک پہنچنے نہیں دی تھی۔ ایک مرتبہ منیر کے ایک دوست نے اسے امریکہ آنے کی آفر کی۔ وہ بھی پہلے اسی کی طرح ہی یہاں پر مزدوری کرتا تھا، مگر پھر اس کی قسمت ایسی کھلی کہ امریکہ چلا گیا۔ وہاں پر پہلے محنت مزدوریاں کرتا رہا اور پھر ایک ریسٹورنٹ میں اس کی جاب لگ گئی۔ اتنا کما لیتا تھا کہ یہاں پر اپنی کوٹھیاں کھڑی کر لی تھیں۔ اب کی بار منیر کو بھی کہہ رہا تھا کہ امریکہ آ جاؤ، یہاں پر رہ کر کام کاج کرو گے تو تمہارے بچوں کا مستقبل سنور جائے گا۔ پاکستان میں رہ کر تو سوائے مہنگائی اور دن بدن بل اور گیس کے خرچے ہی تمہیں لے ڈوبیں گے۔ یہ سن کر منیر بھی سوچ میں پڑ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ نہ بابا نہ، وہ گوروں کا ملک ہے جہاں غیر مسلم لوگ رہتے ہیں۔ میں نے دیکھ رکھا ہے ٹی وی ڈراموں میں، وہاں پر عورتیں کیسے نیم عریاں لباس پہن کر گھومتی رہتی ہیں۔ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، نہ ہی رشتوں کا لحاظ ہے۔ میں تو نہیں آنے والا امریکہ۔ مگر جب اس کے دوست نے اسے سمجھایا تو وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ گھر آ کر جب شازیہ سے بات کی تو شازیہ کو بھی اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کہنے لگی کہ آپ چلے جائیں، ہمیں تو اپنے کام سے مطلب رہنا ہے۔ آپ وہاں پر گوری میم کو دیکھنے تھوڑی جائیں گے۔ یوں جیسے تیسے منیر دوسرے ملک جانے کے لیے مان گیا، مگر باہر جانے کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ جب منیر نے اس بارے میں اپنے بڑے بھائی سے بات کی تو بڑے بھائی نے تو پہلے اسے خوب کڑوی گسیلی سنائی تھی، مگر پھر چھوٹے بھائی کو جتا کر پیسے دے دیے اور کہا کہ جیسے ہی کام لگے گا تم سب سے پہلے یہ مجھے لوٹاؤ گے۔ بس اسی شرط پر منیر کا بڑا بھائی اسے پیسے دے چکا تھا۔ خدا کا نام لے کر منیر نے قدم اٹھایا تھا اور وہ امریکہ پہنچ چکا تھا۔ جتنی بھی دعائیں تھیں، تسبیحات تھیں، سبھی پڑھ پڑھ کر شازیہ نے اپنے شوہر کی نیت دل میں رکھتے ہوئے کی تھی تاکہ اس کا کام وہاں پر چل جائے، اور اللہ تعالیٰ نے شاید ان کی پریشانی ٹال دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ امریکہ جاتے ہی وہاں پر اچھا کاروبار کرنے لگا تھا۔ چاروں ماں بیٹیوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ اگلے ہی ماہ سے منیر ان کو پیسے بھیجنا شروع ہو گیا۔ پہلے مہینے جب 1 لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹ میں آئے تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔
5 लाख का कर्जा जो बड़े भाई से लिया गया था, इन पैसों में से कुछ हिस्सा कर्जा उतारने के लिए अलग कर दिया और बड़ी कफ़ायत-शुआरी के साथ शाज़िया रहने लगी। धीरे धीरे इनके घरों से भी कई पकवानों की लजीज खुशबू आने लगी। ये बात जेठानी को हजम नहीं हो रही थी। कहने लगी कि तुम्हारा भाई लाखों में कमा रहा है, आखिर कौन सा काम कर रहा है, इससे अपना 5 लाख रुपया ले लो जो तुमने दिया था। उसी शाम दोनों मियाँ बीवी शाज़िया के घर चले आए। शाज़िया के घर का दरवाज़ा खुला था। घर में दाखिल हुए तो कमरे से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। चारों माँ बेटियां एक ही तर्ज में कुरान मजीद की तिलावत कर रही थीं। कितनी ही देर दोनों को इंतजार करना पड़ा था। जब कुरान मजीद की तिलावत खत्म करके शाज़िया उठी तो घर में जेठ और जेठानी को देखकर हैरान सी हो गई। इनसे पूछने लगी कि चाय लाऊं या ठंडा। अगले ही पल जेठानी कहने लगी कि बस हम कुछ खाने पीने नहीं आए। तुम्हारे शौहर ने जो कर्जा लिया था वो वापस कर दो, हमारी भी 100 ज़रूरियात हैं। बार बार जताने की कोशिश में लगी थी कि आज वो जिस मकाम पर है वो सिर्फ और सिर्फ इसके शौहर की वजह से है। उस वक्त घर में जो पैसे मौजूद थे वो वक्ती तौर पर शाज़िया ने इन्हें दे दिए और बाकी कहा कि वो थोड़े थोड़े करके हर महीने वापस कर देंगे। घर में हर ज़रूरत की चीज़ मौजूद थी। कभी जो कमरा खाली हुआ करता था वहाँ पर हर ज़रूरत की चीज़ देखकर जेठानी तो जलने गुलने लगी थी। इनकी बेटियां अगर इनके यहाँ जाती तो 100 नखरे दिखाती, अजीब तरह से तंज करती, बालों को एक अदा से लहरा कर कहती कि ये क्या हर वक्त इतनी बड़ी मोटी चादर अपने गिर्द रखती हो, तुम लोगों से ज़्यादा हसीन हैं हम दोनों। मगर कभी इस तरह की ड्रामेबाजियाँ नहीं की। भला घर में भी कौन इतनी मोटी चादर लेकर घूमता है। वो दोनों तायाजाद इनके सामने अपने मोबाइल पर लड़कों से बातें करती, हंसी मजाक करती और ये तीनों बस एक दूसरे का चेहरा देखती रह जाती थीं। अगर कभी मोहल्ले में शादी होती तो बच्चियां नहीं जाया करती थीं, शाज़िया ही जाती और सलामी देकर वापस आ जाया करती थी। औरतों से भी मरासिम बढ़ाना और फालतू का उठना बैठना इसे पसंद नहीं था। एक रोज मुनीर की कॉल आई तो कहने लगा कि मेरी तनख्वाह पहले से बढ़ गई है और यहाँ पर मुझे अपना घर भी मिल गया है, इसलिए मैं तुम लोगों को भी यहीं बुलाना चाहता हूँ। तुम लोग यहाँ पर मेरे पास आ जाओगे तो मुझे भी तुम लोगों की फिक्र नहीं रहेगी। फिर हमें अमेरिका की ही नेशनलिटी मिल जाएगी, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा तो सुकून से रहेंगे। ये सुनकर शाज़िया तो खुश हुई थी, मगर तीनों बच्चियां कुछ सोच में पड़ चुकी थीं। कहने लगी कि अम्मा ये ना हो अमेरिका में हमारे पर्दे पर किसी तरह की पाबंदी लग जाए। हम तो पर्दा करती हैं, कभी भी अपना हिजाब नहीं उतारेंगी। ये सुनकर शाज़िया भी सोच में पड़ चुकी थी। मुनीर से जब इस बात का तज़किरा किया तो मुनीर कहने लगा कि ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, किसी भी तरह के पर्दे के मामले में यहाँ पर सख्ती नहीं होगी, सबके अपने हकूक हैं। चारों माँ बेटियाँ अपनी पैकिंग शुरू कर चुकी थीं। पड़ोस से आवाज़ें सुनकर जेठानी भी कुछ किस्मसास ही चुकी थी। फौरन बेटियों के साथ यहीं पर आधम की और कहने लगी कि ये तुम लोग सामान पैक करके कहाँ जा रही हो, क्या शौहर ने कोई नया घर ले दिया है। इतना सुनना था कि शाज़िया मुस्कुराकर कहने लगी कि नहीं भाभी, दरअसल हम लोग भी अमेरिका ही शिफ्ट हो रहे हैं। शौहर कहता है कि यहीं पर आ जाओ, इस तरह हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे और हम एक साथ मिलकर रहेंगे, फिर ग्रीन कार्ड भी मिल जाएगा। ये सुनकर जेठानी तो जल भुन गई थी। कभी जो ख्वाब इन लोगों ने देख रखे थे वो अब इनके पूरे होते देखकर वो जी भरकर कुड़ते हुए इनको बद्दुआएं देने लगी और बुरा भला कहने लगी। मगर मुनीर और इसकी बीवी बच्चों की नीयत ठीक थी, इसलिए ये सब कुछ इन्हें मिल रहा था। वीज़े और टिकट तमाम तर चीज़ों का इंतज़ाम मुनीर ने वहीं से कर दिया था। जैसे ही चारों माँ बेटियां मुकम्मल हिजाब में एयरपोर्ट पर पहुंची तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी इन्हें रोक चुकी थी। वो लोग थोड़ी घबरा सी गई थीं, क्योंकि एक तो पहली मर्तबा वो कहीं जा रही थीं और साथ कोई मर्द भी मौजूद नहीं था। वहाँ पर मौजूद एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का एक ऑफिसर आगे बढ़ा और कहने लगा कि दरअसल हमने कुरानंदाजी करनी थी, जिसके मुताबिक एक फैमिली को अमेरिका की फ्री नेशनलिटी यानी ग्रीन कार्ड दिया जाना था। आप चारों इस कुरानंदाजी में मुंतखब हुए हैं, आप चारों को अब ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। ये सुनकर तो वो खुश हो चुकी थी, इन्हें तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। 5 साल तक अमेरिका में रिहाइश लाजिम थी, इसी के बाद ही अमेरिका में कोई ग्रीन कार्ड हासिल कर सकता था, मगर इन्हें तो मुफ्त में पहले ही मिलने वाला था। इन लोगों ने एक डॉक्यूमेंट पर साइन किए। अब उन्होंने अपनी तस्वीरें खिंचवानी थी जो कि ग्रीन कार्ड पर लगनी थी।
جب وہاں پر موجود آفیسر نے انہیں اپنا حجاب اتار کر تصویر بنانے کا کہا تو چاروں ماں بیٹیاں سوچ میں پڑ چکی تھیں۔ کہنے لگیں کہ ہم کبھی بھی اپنا چہرہ آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکتے، نہ ہی تصویر بنا سکتے ہیں۔ مگر جب وہاں پر موجود سیکیورٹی انچارج نے انہیں سمجھایا کہ یہ گرین کارڈ آپ کی شناخت ہے، آپ کی تصویر ہم نے لازمی لینی ہے، اسی سے ہی آپ کی پہچان ہوگی، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کا کارڈ ہی نہیں بن سکے گا۔ یہ سن کر شازیہ کچھ سوچنے لگی تھی، ویسے بھی تو وہ کارڈ کے لیے اپنا نقاب اتار ہی رہی تھی اور تصویر بنا رہی تھی، اس میں بھلا اب برائی ہی کیا تھی؟ یہ تو ان کے لیے کرنا ضروری تھا، مجبوری تھی، اس لیے اس نے گہری سانس خارج کی اور حجاب اتارنے کے لیے مان گئی۔ وہاں پر انہیں ایک کمرے میں لے جایا گیا، جہاں پر جیسے ہی اس نے اپنا حجاب اتارا تو اس کی کچھ تصویریں لے لی گئیں۔ اس کے بعد جب بڑی بیٹی کی باری آئی تو بڑی بیٹی کو بھی حجاب اتارنے کا کہا گیا۔ اس نے ایک نظر ماں کو دیکھا تو ماں نے بھی اسے کہا کہ بس بیٹا، تصویر ہی تو بننی ہے، پھر چہرہ ڈھک لیں گے۔ یوں پہلی بیٹی نے بھی تصویر بنا لی۔ جب دوسری کی باری آئی تو اس نے بھی اپنی ماں اور بہن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا چہرہ دکھا دیا، اور یوں تصویر بننے کے بعد پیپر سٹیمپ ہو چکے تھے۔ جب تیسری بیٹی جو کہ 14 سال کی تھی اور نام فاطمہ تھا، اسے کہا گیا کہ اپنا نقاب اتارو تو اس نے انکار کر دیا، کہنے لگی کہ نہیں، میں اپنا نقاب نہیں اتاروں گی۔ یہ سن کر سیکیورٹی انچارج اس کی ماں کی جانب دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، جب تک یہ اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی تب تک اس کی تصویر نہیں بن سکے گی۔ ماں نے اور بڑی بہنوں نے فاطمہ کو بہت سمجھایا کہ وہ اپنا چہرہ دکھا دے، بس تصویر ہی تو بننی ہے۔ جیسے ہی تصویر بن گئی وہ اپنا چہرہ دوبارہ سے چھپا لے گی، مگر وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں کبھی بھی غیر محرم کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی، بھلے ہی مجھے امریکہ نہ جانا پڑے، لیکن میں اپنا چہرہ ہرگز نہیں دکھاؤں گی۔ وہاں پر سیکیورٹی کے عملے اس لڑکی کی بات پر اسے کہنے لگے کہ یہ تو ایک بیوقوفانہ حرکت ہے، تمہیں مفت میں گرین کارڈ مل رہا ہے، اگر چند لمحوں کے لیے تم اپنا چہرہ دکھا کر تصویر بنوا لیتی ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ مگر وہ لڑکی بضد تھی کہ نہیں، مجھے کوئی تصویر نہیں بنوانی، اگر مجھے ایسے ہی بھیجا جائے تو یہی بہتر ہے، ورنہ میں امریکہ جاؤں گی ہی نہیں۔ اس لڑکی کی ضد کو دیکھ کر وہاں کا بڑا افسر بھی آ چکا تھا، کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، بچی ہے، ابھی سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گی، بہلا دیں گے۔ مگر وہ بڑی ضدی قسم کی تھی، کہنے لگی کہ میں یہیں رہ لوں گی۔ دوسری جانب منیر اپنی بیوی اور بچیوں کے آنے کے انتظار میں تھا، جبکہ یہاں فلائٹ کا بھی وقت ہوتا جا رہا تھا۔ ہر کوئی اسے سمجھانے میں لگا تھا، مگر وہ تھی کہ ماننے کو تیار ہی نہ تھی۔ آخرکار وہاں کے آفیسرز کو ہی انکار کرنا پڑا، ہار ماننی پڑی، اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم وہ واحد لڑکی ہوگی جس کو ہم یوں ہی حجاب نہیں تصویر بنا کر گرین کارڈ پر لگائیں گے۔ وہ بچی اپنا آپ منوا چکی تھی، اس نے حجاب میں ہی اپنی تصویر بنائی تھی جو اس کی گرین کارڈ پر لگا دی گئی، مگر تب تک فلائٹ کا وقت ہو چکا تھا اور وہ فلائٹ جا چکی تھی۔ یہ دیکھ کر شازیہ اپنی بیٹی کو ڈانٹنے بھی لگی کہ تمہاری وجہ سے ہماری فلائٹ مس ہو گئی، تمہارے ابا وہاں پر ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، جبکہ منیر اس معاملے سے بے خبر تھا۔ کچھ دیر بعد ہی دوسری فلائٹ بھی جانی تھی، وہاں کے آفیسرز نے دوسری فلائٹ بک کر دی، لیکن کچھ ہی دیر بعد جو خبر منظر عام پر آئی اس نے تو سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ وہ فلائٹ جو امریکہ کے لیے روانہ ہوئی تھی راستے میں ہی کریش ہو گئی، جہاز بری طرح سے تباہ ہو چکا تھا۔ منیر ایئرپورٹ پر کھڑا ان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے یہ خبر ملی کہ وہ جہاز جس میں اس کی بیوی اور بیٹیاں امریکہ آ رہی تھیں، وہ جہاز بری طرح سے تباہ ہو گیا ہے۔ جہاز میں 270 مسافر موجود تھے اور وہ سبھی ہلاک ہو چکے تھے، کوئی ایک بھی زندہ نہ بچ سکا۔ یہ خبر اسے ملی تو وہ ایئرپورٹ پر ہی گر کر چیخ چیخ کر رونے لگا، جبکہ دوسری فلائٹ میں وہ چاروں ماں بیٹیاں بیٹھ کر امریکہ کے لیے روانہ ہو چکی تھیں۔ یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے مہینوں بعد اپنے ابا سے مل رہی ہیں، یقیناً وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوں گے۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پر پہنچی تو دیکھا کہ سامنے ایک شخص تھاڑے مار مار کر رو رہا ہے۔ جب اس نے چہرہ اوپر کیا تو وہ تو منیر تھا۔ منیر کو یوں روتا دیکھ کر چاروں بھاگ کر اس کے پاس گئی تھیں۔ اپنے سامنے اپنی بیوی بچیوں کو دیکھ کر تو وہ ان کو اپنے گلے لگا چکا تھا، کہنے لگا کہ تم لوگ تو جس پلین میں آ رہی تھی وہ کریش ہو گیا، تم لوگ صحیح سلامت کیسے ہو؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ واقعی وہ حواس باختہ تھا۔ ان چاروں کو بھی خبر مل چکی تھی کہ وہ جس جہاز میں پہلے آنے والی تھیں وہ پلین کریش ہو چکا ہے، مگر یہ تو ایک معجزہ ہی ہوا تھا کہ وہ بچ چکی تھیں۔
تبھی شازیہ نے جو کچھ وہاں پر ہوا سب کچھ منیر کے گوش گزار کر دیا۔ منیر تو حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ فاطمہ کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہنے لگا کہ شاباش میری بیٹی، تمہاری وجہ سے آج یہ سب کسی بڑے حادثے کا شکار ہونے سے بچ گئے۔ یہ تمہارا حجاب، تمہارا پردہ اور مستحکم ارادہ ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو اتنے بڑے حادثے سے بچا لیا۔ باقاعدہ اس خبر کو تو نیوز چینل پر بھی چلایا گیا تھا کہ یہ چاروں کس طرح اتنے بڑے حادثے سے بچ نکلے۔ منیر انہیں اپنے فلیٹ میں لے کر آ گیا اور وہیں رہتے ہوئے وہ لوگ اپنی آگے کی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگے۔